اس وقت دنیا اپنے آپ کو تباہ کرنے میں لگی ہے۔ آج سارا عالم گہما گہمی اور اس وقت ایک دہشت کے ماحول میں پڑا ہوا ہے۔ چند لوگوں نے دنیا کے امن کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، چند لوگوں نے دنیا کے امن کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا کہ قرآن کے اس فرمان پر عمل کریں۔ قرآن فرماتا ہے کہ غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، کامیاب تم ہو، شرط یہ ہے کہ مومن کامل ہو جاؤ۔ اس وقت مومنین کو ضرورت ہے کہ وہ مومن کامل بنے، وہ اللہ سے قریب ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور اس وقت اگر دنیا کو دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر ماحول ایسا ہے کہ اس وقت تیسری عالمی جنگ تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ چند لوگ دنیا میں اس وقت پوری دنیا والوں کا چین و سکون حرام کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ابھی دیکھا گیا چند روز قبل عراق میں امریکہ نے ایک ڈراؤن حملے کے ذریعے سے ایران کے ایک بہت بڑے جرنیل کو مار گرایا، شہید کر دیا، جس کو جرنیل قاسم سلیمانی کے نام سے جس کی پہچان اور شناخت کرائی گئی۔ وہ ایران کا بہت عظیم جرنل تھا اور بہت ہی کامیاب ایک سپاہی ایران کی فوج کے لیے تھا، لیکن اس پر اس طرح سے حملہ کر کے مارنے کا دوسرے ملک میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ امریکہ کی دادا گیری ہے۔ امریکہ اصل میں ایک جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اس وقت اس کو صرف ایک ہی ہوڑ لگی ہے، اس کو صرف ایک ہی جو ہے سوچ ہے کہ دنیا سے مسلمانوں کو اور اسلام کو کس طرح سے ختم کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ کا چین و سکون اس ایک ٹرمپ نے حرام کر دیا ہے، اور وہ جس پر چاہتا ہے، جس ملک پر چاہتا ہے دادا گیری جتا دیتا ہے، اور پوری دنیا پھر کچھ بولتی بھی نہیں اس سے، چونکہ وہ سپر پاور ہے۔ لیکن اب مجھے بتائیے، اس نے عراق کو برباد کیا، پوری دنیا بولنے کے لیے تیار نہیں۔ کس لیے برباد کیا؟ اس سے اگر کوئی سوال کرے تو اس کا آج کوئی جواب نہیں ہے۔ اس نے افغانستان کو برباد کر دیا اور پوری دنیا اس سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس کے سے چاہتا ہے اس کے معاشی معاملات بند کر دیتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پوری دنیا کا چین و سکون اس نے حرام کر رکھا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس نظریات سے تو اب ایران نے جو اس پر جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے، تو اس سے خدشہ اس وقت دنیا کو یہ لاحق ہونے لگا ہے کہ اگر ایران نے جوابی کارروائی کی، امریکہ نے بھی اس پر جو ہے کوئی ایکشن لیا، تو اس وقت دونوں ملک جو ہیں ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی طاقت سے لیس ہے۔ اس وقت آج پوری دنیا پر ایٹمی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اس وقت دنیا معاشی حالات سے پریشان ہے۔ اگر آج بھارت ہی کو دیکھ لیجئے تو آج روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ آج معاشی تنگدستیاں ہمارے ملک بھارت میں اتنی ہیں کہ آج بھارت کی آدھے سے زیادہ آبادی روزگار سے بہت ہی زیادہ متاثر ہے، روزگار کو لے کے بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، آج پورا بھارت پریشان ہے، لیکن ایسے عالم میں صرف ایک قوم کو لے کے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر بھارت میں ٹارگیٹ کیا جا رہا تو مسلمانوں کو لے کے کیا جا رہا ہے، امریکہ اگر ٹارگیٹ کر رہا تو مسلمانوں کو لے کے کر رہا۔ لیکن میں پوری دنیا سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہوں گا، میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بھارت جس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہا، جس طرح سے امریکہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہا، اگر عالمی جنگ چھڑی، اگر ایران اور امریکہ کے درمیان عالمی جنگ چھڑی تو اس میں مسلمانوں کا معاملہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ کوئی بھی پرمانو بم پہچان نہیں کرتا یہ مسلمان یا غیر مسلم ہے، کوئی بھی میزائل یہ پہچان نہیں کر کے گرتا ہے کہ یہ مسلمان یا غیر مسلم ہے۔ جب وہ گرے گا تو مسلمان اور غیر مسلم سب کو برابر مارے گا، سب کی تباہی برابر ہوگی، سب کو بربادی کا سامنا برابر کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی NRC کے نام پر مسلمانوں کو جو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس سے بھارت دیش میں مسلمان ہی پریشان نہیں ہوگا
بلکہ بھارت کا ہر ناگرک پریشان ہونے والا ہے، ہر قوم، ہر برادری، ہر مذہب کا ماننے والا پریشان ہونے والا ہے، اس لیے کہ بھارت کی اکنومی آج اتنی گر چکی ہے کہ ہم کہیں نیپال اور برما سے بھی نیچے کی صف میں آ کر کے کھڑے ہیں۔ اس وقت روزگار کا معاملہ ہے، ہمیں روزگار چاہیے تھا، لیکن روزگار نہ دے کر کے ہمارے ہاتھوں میں وہ پیپر اور کاغذ تھما دیے گئے کہ جن کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آج دنیا یہ حکمران جانا کدھر چاہتے ہیں؟ آج یہ حکمران یہ اس دنیا انسانیت کے دشمن بن چکے ہیں۔ آج عوام کو آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، آج جنتا کو اس وقت آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، ایسی حکمرانوں کی شدید مذمت کرنے کی ضرورت ہے جو حکمران اس وقت دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، دنیا کے لیے دہشت بن چکے ہیں۔ آج اس وقت پورا بھارت دہشت میں جی رہا ہے، اس لیے کہ وہ 70 سال کاغذ پرانا کہاں سے دکھائے گا؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ڈاکومنٹس میں کمی ہے، میں اس کمی کو کہاں سے پورا کروں گا؟ جو خرچہ اس پر کیا جا رہا ہے وہ خرچہ شاید کسی دوسری چیز پر کیا جاتا، روزگار پر کیا جاتا تو شاید کہیں بہتر تھا، لیکن ایک نئی سے نئے مدوں میں بھٹکا دیتا ہے۔ امریکہ جو سپر پاور ہے وہ نئے سے نئے مدوں میں بھٹکا دیتا ہے، نئے سے نئے مدوں میں۔ اس نے عراق کو تباہ کیا کہ اس کے پاس رسائنک ہتھیار ہیں لیکن نہیں نکلے، اس نے اس بہانے کو لے کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ آج جس طریقے سے امریکہ اپنی چودراہٹ منوا رہا ہے، جس طریقے سے اپنی منمانی کر رہا ہے، اس وقت اقوام متحدہ کو ایک جٹ ہو کر، ایک زبان ہو کر امریکہ کی مخالفت میں آگے بڑھنا چاہیے، امریکہ کو لگام لگانا چاہیے اور اس پر دباؤ بنانا چاہیے کہ اس طرح کی گتیویدیاں جو وہ کر رہا ہے، جس طرح کی وہ کارروائیاں کر رہا ہے، اس سے باز آئے، ورنہ دنیا اس کا بائیکاٹ کرے گی، دنیا اس سے معاشی معاملات کو بند کر دے گی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جس وقت امریکہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے تو دوسری طرف سعودی عربیہ اس کی رکھیل بنا ہوا اس کو پیسے کی مالی مدد کر رہا ہے۔ جہاں پر مسلمانوں کو دنیا سے تباہ کرنا چاہتا امریکہ تو وہیں پر جو ہے سعودی ہر طرح کی مالی مدد اس کی کر رہا ہے۔ اس سعودیہ کے بغیرت حکمرانوں کو شرم ڈوب گئی ہے، ان کی شرم جو ہے ختم ہو گئی ہے، یہ بالکل اپنی شرم کو ڈبا بیٹھے ہیں، اپنی عیاشیوں میں مسلمانوں کا درد بھی بھول گئے ہیں اور قوم مسلم کی ہمدردیاں بھی بھول گئے ہیں۔ جس سعودیہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک آسرا تھا اور ایک توقع اور امید لگی ہوئی تھی کہ یہ ہر حالات میں ہماری مدد کرے گا، لیکن وہ مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا، مسلم دشمن طاقتوں کی مدد کرنے پہ لگ گیا ہے۔ افسوس، صد افسوس، آج کہنا پڑ رہا ہے آج نہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہیں نہ عالمی حالات اچھے ہیں۔ اس وقت دنیا جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ میں پوری دنیا سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اس وقت آگے آنے کی ضرورت ہے، اور میں تمام لوگوں سے، تمام جو ہے خانقاہوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ میرے مخدوم ہیں وہ سب اس وقت اپنے چھوٹے چھوٹے اختلاف چھوڑ کر کے اور ایک جٹ ہو کر کے آئیں، ساری خانقاہیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر قوم مسلم کے لیے کوئی بڑا اعلان کریں۔ اس لیے کہ کوئی ایک مولوی اگر اعلان کر دے گا تو اس کو اندر ڈال دیا جائے گا، اگر کوئی ایک اسپیکر اعلان کر دے گا تو اس کے خلاف بڑے سے بڑے کیسز لگا دیے جائیں گے۔ لیکن میں گزارش کرتا ہوں اپنے مخدومان گرامی سے، اپنی تمام خانقاہوں سے کہ جن کے درکا میں گدا ہوں، میں ان سب سے مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر التماس کروں گا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے اختلاف مٹا کر اس وقت اپنی قوم کے حالات کو دیکھیں، اس وقت اپنی ملت کو دیکھیں۔ قوم تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، اس وقت قوم کو تباہ کرنے کے لیے پورے پروپیگنڈے تیار کر لیے گئے ہیں۔ اسرائیل کے جو ہے میٹنگ خانوں میں پروپیگنڈے تیار ہوتے ہیں، ہمارے بھارت پہ اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا تمام خانقاہوں کے اپنے مخدومان گرامی سے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں، اور ایک پلیٹ فارم پر آنے کے بعد میں وہ کوئی ایسا اعلان کریں کہ جو ہماری حکومت مسلمانوں کے خلاف کرنے جا رہی ہے اس سے باز آئے۔ پورے ہندوستان کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، اور اگر آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بھارت کے، میری ملک کے جتنی بھی بڑی خانقاہیں ان کے مخدومان گرامی اگر ایک پلیٹ فارم پر آ کر اعلان کر دیں تو خدا کی قسم بھارت ہی نہیں پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جتنا مسلمان بھارت میں بستا ہے اتنا پوری دنیا
کے کسی ملک میں مسلمان نہیں ہے، پوری دنیا کی نگاہیں بھارت کے اوپر ہیں، اور جب سب لوگ مل کر ایک اعلان کریں گے، ساری خانقاہوں سے مل کر ایک آواز اٹھائی جائے گی، تو نہ ان کے خلاف کوئی کیس کرنے کی کسی میں طاقت ہے، نہ کسی کو اندر ڈالنے کی کوئی طاقت ہے، لیکن کوئی کمزور آدمی اگر کوئی اعلان کر دے تو اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ میں سلام پیش کروں گا دلی کے شاہین باغ میں جو ہے پردرشن کر رہے ہیں، شانتی پور پردرشن جو کر رہی ہیں میری بہنیں اور میرے بھائی، اور جو اسٹوڈنٹ ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے تمام تر کاموں کو بند کر کے، اور جو بزنس مین لوگ تھے وہاں کے، جو کاروباری لوگ تھے، انہوں نے دکانوں کو تالا لگا کے اس وقت اپنے ملک کا سمویدھان بچانے میں لگے ہیں، اپنی قوم کا مستقبل بچانے میں لگے ہیں۔ ہماری وہ بہنیں کہ جو اپنے گھر میں جن کو رہنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اپنا سکون قربان کر کے آج شاہین باغ کی سڑکوں پر پڑی ہے، اور آج وہ سمویدھان کی رکشا کرنے میں سب سے آگے نظر آ رہی ہیں، میں ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ اور جو اسٹوڈنٹ اس وقت اپنی بیش قیمت تعلیم کو چھوڑ کر کے اس وقت سمویدھان کی رکشا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے بھارت کو جو ہے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچانے میں لگے ہوئے ہیں، میں انہیں بھی سلام پیش کرنا چاہوں گا، اور میں گزارش کروں گا کہ ان بہن بھائیوں کا ساتھ دیں، اپنے گھروں سے نکل کر کے ان کے دھرنا میں شامل ہو، ان کے جو پروٹیسٹ وہ کر رہے ہیں شانتی پور اس میں شامل ہو، ان کی تعداد میں اضافہ کریں اور بتا دیں کہ اس وقت مسلمان ہی نہیں بلکہ بھارت کا ہر ناگرک اپنے سمویدھان پہ آنچ نہیں آنے دے گا، بھارت کے روشن مستقبل پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اگر بھارت پر کسی طرح سے آنچ آئی تو ہم اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے بزنس کو تالا لگانے کے بعد میں ہم روڈوں پر اتر آئیں گے۔ آج یہ ہٹلر کی حکومت سامنے آ گئی ہے، ہٹلر نے بھی اس طریقے کا زور و زیادتی نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا جہاں تک پڑا انگریزوں نے ہمارے بھارت کو ہمارے ملک کو غلام بنایا تھا، لیکن اس طرح کی ظلم و بربریت تو انہوں نے بھی نہیں کی تھی جس طرح کی ظلم و بربریت آج کی حکومت ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہی ہے۔ اس وقت پورا بھارت سڑکوں پر ہے، اس وقت ہر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ سڑکوں پر ہے، ہر آدمی کا سکون پر جو ہے تباہ ہو چکا ہے، ہر آدمی بے قرار ہے، اور ایسے میں ہمارے گرہ منتری کہتے ہیں کہ حکومت اپنے فیصلے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہ کون سا بیان ہے؟ ارے کم سے کم حکمت عملی سے کام لے لیا ہوتا، تھوڑی نرمی سے کام لے لیا ہوتا کہ اگر اس پر بھارت کی جنتا نہیں چاہتی ہے تو سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، لیکن افسوس صد افسوس گرہ منتری کا بیان آتا ہے کہ ہم اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مجھے تکلیف ہوئی ان کے بیان پر، یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حکومت آج ہٹلر کی حکومت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج جس انگریزوں نے اس بھارت کو غلام بنا کر کے اپنے اشارے پر نچایا تھا، اسی طریقے سے اپنے اشارے پر آج اس وقت نہ کوئی ہندو، نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی عیسائی اپنے مذہب کے جھگڑوں میں کوئی نہ پڑے۔ اس وقت سب بھارتی ہیں اور سب کا ایک ہی مذہب ہے اس وقت کہ اپنے لوک تنتر کو بچائیں اور اپنے سمویدھان کی رکشا کریں، بھارت کے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ افسوس صد افسوس، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج پورا بھارت دہشت کی چپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ حکومت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ دہشت کی چپیٹ میں ہے یا کس چپیٹ میں ہے، صرف اس کو جو ہے اپنی روٹی سیکنے سے مقصد ہے۔ اور اس وقت میڈیا جو ہے اس کا پورا دلال بن چکا ہے، میڈیا پورا بک چکا ہے۔ جو آج راتوں کو دھرنا پردرشن کر رہے ہیں، جو فاقے سے سڑکوں پہ آ گئے ہیں، آج میڈیا اس کو دکھانے سے قاصر ہے، میڈیا نہیں دکھا رہا ہے۔ کیوں دکھائے گا میڈیا؟ اس لیے کہ وہ حکومت کے خلاف جا رہا ہے، اور حکومت کے خلاف آواز اٹھانا دیش کے حق میں، وہ دیش کے خلاف آواز نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی وقت کی حکومت کے خلاف آواز اٹھائے تو اس کو دیش دروہی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ حکومت سے کسی کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، حکمرانوں سے کسی کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں نہ ملک سے کل اختلاف تھا نہ ملک سے آج اختلاف ہے۔ ہم ملک کے لیے کل بھی قربانیاں پیش کر رہے تھے اور اپنی ملک کی آن بان شان کے لیے آج بھی قربانیاں انشاءاللہ ہم پیش کرتے نظر آئیں گے۔ ہم نہ کل پیچھے ہٹے تھے، ہم نہ آج پیچھے ہٹیں گے۔ آج میں پورے بھارت کی عوام سے گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمارا اکنامی بہت نیچے جا رہا ہے، ہماری مالی حالت تباہ ہو چکی ہے۔ اس وقت آج حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت امریکہ اپنی چودراہٹ پہ آ گیا ہے، امریکہ اپنی دادا گیری پہ آ گیا ہے۔ اس وقت جو ہے ہمیں یہ امریکہ کو بھی سبق سکھانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت میں اپنی چودراہٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پوری دنیا کا اس وقت چین و سکون چھن چکا ہے اور اس وقت پوری دنیا عالمی تیسری جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا اگر یہ جنگ چھڑی تو اس میں نقصان ایران و امریکہ کا نہیں ہوگا بلکہ اس میں آدھی دنیا کا نقصان ہوگا۔ جیسے کہ جنگ کے وشیشک بتا رہے ہیں پہلے ہی ہفتوں میں 10-12 کروڑ لوگوں کی موت ہو جائے گی اور
کھیتیاں تباہ ہو جائیں گی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، آدھی دنیا بھوک مری کا شکار ہو جائے گی۔ اس وقت جو ہے اپنی الگ الگ دکانیں لگانے کی ضرورت نہیں، میں سب سے گزارش کروں گا ایک پلیٹ فارم پہ آ کے سنویدھان کی رکشا کریں، بھارت کے مستقبل کی رکشا کریں، یہی میں گزارش آپ سے کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرمائے، عالم اسلام و پوری دنیا میں اس وقت جو ہے امن و امان عطا فرمائے۔